ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فلاں بستے میں جاؤ اور اس بستی کو انسانوں سمیت اٹھا کر الٹا کر دو، پلٹ دو تاکہ سب ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ اللہ، ان انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو آپ کی بہت عبادت کرتا ہے، وہ دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس بستی کو اٹھا کر پٹک دو، وہ بھی اس کے ساتھ مرے گا، کوئی بات نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جب گناہ ہوتے دیکھتا ہے تو لوگوں کو گناہ سے روکتا نہیں ہے، وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو عذاب اس بستی پر آ رہا ہے تو وہ بھی اس عذاب میں شامل ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ اس لیے جب عذاب اس بستی پر آ رہا ہے تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس حدیث سے آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایمان کے بھی 3 درجے ہیں، اگر کوئی ان تینوں میں بھی نہیں آتا ہے تو پھر وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا، اگر کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دو، اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان سے روک دو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے پھر کم سے کم اس کو دل میں برا سمجھو۔ دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب ہم ہمارے گھر کا حال خود ہی دیکھ لیں، ہم خود اپنے بچوں کو گناہ کرواتے ہیں، روکنے کی بات تو دور کی ہے، بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی بیٹھ کر اس کو خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے کی تعریف بھی کرتے ہیں، واہ واہ کیا ڈانس کیا۔ بچے زور زور سے گانا سن رہے ہوتے ہیں، انہیں روکتے نہیں بلکہ خود بھی گانے سنتے ہیں۔ بچوں کو مووی دکھانے لے جاتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں بولتے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر یہ رونا ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، بچے سنتے ہی نہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑا گھر میں رہتا ہے، گھر میں سکون رہتا ہی نہیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور جب گناہوں کو نہیں روکو گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔